پہلے مہینے سے لے کے اور چوتھے پانچویں مہینے تک کیا روٹین ہوتی ہے بیبی کی. پہلے مہینے کے بعد جو ہے وہ سیکنڈ منتھ کے اندر ہم جو ہے وہ ویکسین سے شروع کرتے ہیں کہ سیکنڈ منتھ میں تقریباً 6 ہفتے کے بعد ہماری جو ہے وہ فرسٹ انیشل ویکسین کے بعد جو ہم پیدائش کے دن پہ لگا چکے تھے اس کے بعد دوسری ویکسین کا ٹائم آ جاتا ہے. اس کے اندر پاکستان کے اندر حکومت پاکستان کا پروگرام ہے جس کو EPI کہتے ہیں، ایکسٹینڈڈ پروگرام آف امیونائزیشن. اس کا ایک ویکسین اسکیجول موجود ہے. وہ اسکیجول جو ہے پورے پاکستان میں قابل عمل ہے، اسی کو ہم پیڈیٹریشنز فالو کرتے ہیں. اس پروگرام کے اندر جو ہے وہ ساری ویکسین جو ہے وہ جو 6 ویکس یا 7 ویکس پہ لگائی جاتی ہے، 6 ویکس آنورڈس کہہ لیں اسے آپ ان ادر ورڈز، تو وہ جو ہے وہ فری ویکسینز ہیں. ہاسپٹلز یا کلینک جو ان کو لگا رہے ہیں وہ تھوڑے سے سروس چارجز لے کے، کیونکہ ویکسین کو اسٹور کرنا اور تمام چیزیں کرنا، تو اس کے کچھ سروس چارجز لے کے آپ کو ویکسین لگا لیتے ہیں. اور یہ ویکسینز جو ہے جب بھی لگائی جاتی ہیں تو اس سے بہرحال تھوڑی بہت تکلیف تو ہوتی ہے کہ آپ ایک انجیکشن پاؤں میں یا ہاتھ میں جہاں پہ بھی لگا رہے ہیں. عام طور پہ ہم نیو بورن بیبی کے جو ہے وہ پاؤں میں لگاتے ہیں، ران میں اس کے لگاتے ہیں، تو تکلیف تو ہوتی ہے. تو اس تکلیف کے بعد ویکسین لگانے کے بعد کون سی ویکسین ہونی چاہیے؟ تو ویکسین جو ہے وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹیٹنس کی ویکسین ہوتی ہے. اس کے اندر یہ پینٹا یا ہیگزا کہلاتی ہے. تو EPI کے پروگرام کے اندر تو پینٹا ہے اور پرائیویٹلی اس کو ہیگزا کہتے ہیں، جس کے اندر پولیو جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ انٹرامسکولر پولیو بھی جو ہے اس میں شامل ہوتی ہے ہیگزا کے اندر. لیکن EPI پروگرام کے اندر پینٹا کہلاتی ہے. پینٹا کا مطلب 5 ویکسینز. 5 ویکسینز میں ایک جو ہے وہ اس کے اندر جو ڈپتھیریا جس کو خناق کہتے ہیں، پرٹوسس کالی کھانسی اور ٹیٹنس، یہ جو 3 کا ایک کمبینیشن ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہیموفلس انفلوئنزا اور ہیپاٹائٹس B کی ویکسین، یہ سب ملا کے پینٹا اس کو کہا جاتا ہے. 5 ایک ہی شاٹ کے اندر ایک ہی انجیکشن کی صورت میں لگایا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ 2 قطرے پولیو کے پلائے جاتے ہیں. اور جو ہے وہ اب گورنمنٹ کے پروگرام کے اندر جو دو نئی ویکسینیں پچھلے چند سالوں سے شامل ہوئی ہیں، وہ نمونیا کی ویکسین جو 2 طرح کی آتی ہیں، PCV10 اور PCV13، 2 میں سے جو اویلیبل ہوتی ہے وہ اب لگوا سکتے ہیں آپ. اور اس کے علاوہ روٹا وائرس کے 2 عدد قطرے یہ پلانے کی ویکسین ہے. روٹا اور پولیو یہ پلائی جاتی ہے، باقی ویکسینز لگائی جاتی ہیں. تو یہ آپ کے 6 ہفتے سے 8 ہفتے کے دوران یہ آپ کی ویکسین سیریز شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. فیڈنگ کے معاملے میں کوئی نئی بات نہیں ہو رہی ہے. یہاں پر فیڈنگ اسی طرح 2.5-3 گھنٹے پہ جاری ہے. پوٹی کا معاملہ بھی اسی طرح کا ہے جو اس کی روٹین بنی ہوئی ہے، ہر فیڈ کے بعد کر دینا یا 4 دن بعد کر دینا. یہ مدر فیڈ کے اوپر ہے. ہم مدر فیڈ کو پروموٹ کرتے ہیں، ہم باٹل فیڈ کو ڈسکریج کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کو دودھ دیا ہے، وہ اس کو اگر آپ اس طرح سے سمجھیں کہ بڑا اسپیسیفک وہ اس بیبی کے لیے ہوتا ہے. یہ بھی قدرت ہے. پریمیچور بیبی کی ماں کا جو دودھ ہوتا ہے میچور بیبی کی ماں کے دودھ سے اس کے کانسٹیٹوئنٹس، اس کے کانٹینٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو ہر بچے کے لیے اس کے لیے ماں کا دودھ موجود ہے. ماں کا دودھ کسی خاص وجہ سے، بہت ہی خاص وجہ سے ڈاکٹر نے آپ کو روکا ہے تب آپ باٹل فیڈ پہ جائیں گے، ورنہ کسی صورت میں ہی باٹل فیڈ پہ نہیں جائیں گے. صرف اور صرف ماں کا دودھ بار بار جب اس کو ضرورت پڑے، جب وہ طلب کرے بیبی، آپ اس کو ماں کا فیڈ کروائیں گی. عام طور پہ وہی ہوتا ہے 2-2.5 گھنٹے بعد. اور ماں کی فیڈ کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ بات کہ ایک سائڈ سے ماں کو کم از کم 10 منٹ فیڈ کرانا چاہیے. اور دوبارہ اس کو میں دہرا دوں کہ بچہ اگر دن میں 3-4 مرتبہ پیمپر گیلا کرتا ہے، وہ وزنی ہوتا ہے، تو اس کا مطلب اس کو فیڈ مل رہا ہے. ایک اور دوسری چیز جو ماؤں کے لیے انٹرسٹنگ ہوگی وہ یہ کہ جب بیبی فیڈ کرتا ہے تو بیبی جب اچھا فیڈ کرتا ہے تو ماں کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ اس کے حلق میں کانٹے پڑ گئے، یعنی اس کو اتنی پیاس لگنی چاہیے کہ یا تو پانی پی کے فیڈ کرائے یا پانی ساتھ لے کے فیڈ کرائے. پانی پی لے، کوئی فریش جوس پی لے، کوئی لسی پی لے، کوئی جو ہے وہ چاولوں کی پیچ پی لے، لکوڈ کچھ نہ کچھ لے اور اس کے بعد وہ فیڈ کروائے. اور اس کو یہ محسوس ہو کہ میرے بیبی نے جب فیڈ کیا تو مجھے ایسا لگا کہ حلق میں کانٹے پڑ گئے. پتہ نہیں کتنی لمبی رننگ کر کے وہ ماں آئی ہے کہ اس کو ایسا لگے کہ بہت شدید پیاس لگ رہی ہے. اس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ بیبی نے اچھا فیڈ کیا ہے. ماں کے دودھ میں شروع میں جو دودھ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا لائٹ ہوتا ہے، پتلا اور دودھیا کلر کا ہوتا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ وائٹامنس وغیرہ ہوتے ہیں اور اینٹی باڈیز ہوتی ہیں. لیکن جو آپ اس کو دودھ پلاتے رہتے ہیں، 10 منٹ کے قریب پہنچ رہے ہوتے ہیں، تو دودھ گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے،
کلر بھی اس کا تھوڑا سا یلوئش ہو جاتا ہے، پیلا، اور اس کے اندر فیٹس یا چکنائیاں ہوتی ہیں. تو یہ کہنا ہے کہ 2 منٹ دودھ پلا کے ہم نے ہٹا دیا، ابھی بھی پی نہیں رہا تھا، تو یہ نہیں. آپ کو اس کو ٹرین کرنا ہے. وہ اگر دودھ پیتے پیتے سو جاتا ہے تو کانوں کو تھوڑا سا مسل کے اس کو آپ جگائیں، گالوں کو اسٹروک کر کے آپ اس کو جگائیں اور اس کو فیڈ کرواتے رہیں تاکہ وہ فیڈ صحیح طرح سے لے. مطلب یہ نہ ہو کہ جی سو گیا تھا اس لیے میں نے ہٹا دیا، یہ غلط بات ہے. یہ ایسا نہ کریں، آپ اس کو کریں. اور آپ جب رائٹ سے آپ نے پہلی مرتبہ پلایا تو اگلی مرتبہ آپ لیفٹ سے شروع کریں. اور اس کا اگر دونوں طرف سے پلانا چاہیں کہ وہ پیتا ہے تو پینے دیں اسے. اور وزن اس کا جو ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں، اگر آپ کو لگ رہا ہے بڑھ رہا ہے، ورنہ اپنے قریبی محلے کے کلینک سے آپ اس کا ویٹ جو ہے وہ 15 دن میں ایک مرتبہ چیک کر سکتے ہیں. جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ 20 سے 25 گرام پر ڈے، یہ رفلی اگر ہم اس کو مہینے پہ لے کے چلے جائیں تو وہ 600 سے 800 گرام پر منتھ گین کرتا ہے. یہ ایوریج ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم ہوگا تو ظاہری بات ہے کنسرن ہے، سوال پیدا ہوگا. ویکسین لگانا ضروری ہے. اس کو اس طرح سے سمجھے کہ ویکسین جو ہے وہ آپ کا حفاظتی اقدام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اونٹ کو پہلے باندھ دو اور اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو. تو میں اس ویکسین لگانے کو اس حدیث کے اونٹ کے باندھنے کے اوپر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ تصور کرتا ہوں کہ آپ ویکسین لگا دیں اور اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دیں کہ بیماریاں انشاءاللہ نہیں ہوں گی. ہم نے کام پورا نہیں کیا اور اس کے بعد کیا بیمار کیوں ہو رہا ہے؟ تو پھر یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. تو میں اس کو رسول اللہ کی اس حدیث کے مطابق اس کو سمجھتا ہوں. میں نے اس کی جو انٹرپریٹیشن لی ہے اس حدیث کی بطور ڈاکٹر وہ یہ لی ہے. ہو سکتا ہے آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن یہ میری انٹرپریٹیشن ہے اور مجھے اس پہ یقین ہے کہ اللہ اس پہ مجھے برکت دے گا.